بسم الله الرحمن الرحيم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا، جس روز روح اور فرشتے پرے باندھ کر کھڑے ہوں گے. حشر کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں فرشتے جس انداز میں کھڑے ہوں گے اس کا ذکر ہو رہا ہے. روح الامین مراد ہیں حضرت جبریل علیہ السلام. یہ بھی اللہ کے حضور دست بستہ ہاتھ باندھ کر کھڑے ہوں گے، اور دوسرے فرشتے بھی اللہ کی بارگاہ میں یعنی صف باندھ کر کھڑے ہوں گے. لا یتکلمون الا من اذن له الرحمن، کوئی نہیں بول سکے گا اللہ کی بارگاہ میں سوائے اس کے جس کو اللہ تبارک و تعالی اجازت فرما دے. وقال صوابا، اور اس کی بات بھی درست ہو. اللہ کی اجازت بھی اسے ملے گی جو درست والا بات والا ہوگا، جو صحیح بات کر سکے گا. اجازت بھی اسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے ملے گی. حدیث مبارکہ میں جو بیان کیا گیا آیا کریمہ کے تحت وہ یہ ہے کہ حشر کے دن ہر کسی کی اعمال اس کے سامنے ہوں گے، اور ہر کوئی خطرہ محسوس کر رہا ہوگا اور پسینے میں ڈوبا ہوا ہو. کسی کا پسینہ ٹخنوں تک، کسی کا گھٹنوں تک، کسی کا کمر تک، یہاں گلے تک بھی کسی کا پسینہ ہوگا. اور یہ حالت ہر ایک کے لیے مشکل ہوگی. آپس میں مشورہ کریں گے کہ ہم کسی کی بارگاہ میں حاضر ہوں جو ہماری سفارش کر دے، چلو ہمارا حساب کتاب ہی شروع ہو جائے. اب یہ سارے لوگ مل کے حضرت آدم علیہ السلام کی بارگاہ میں جائیں گے. یہ مسلم میں، بخاری میں، یہ سب میں یہ حدیث موجود ہے، حدیث شفاعت. حضرت آدم علیہ السلام کے پاس جب جائیں گے تو ان سے عرض کریں گے کہ اس وقت ہم لوگ بڑی مشکل میں ہیں، ہمارا حساب کتاب شروع کروا دیں، اللہ کی بارگاہ میں ہماری سفارش کریں. آپ کے پاس اس لیے آئے ہیں کہ آپ سب انسانوں کے باپ ہیں، لہذا ہم نے آپ کا سہارا لیا ہے، آپ اللہ کی بارگاہ میں ہماری سفارش کر دیں. حضرت آدم علیہ السلام ارشاد فرمائیں گے کہ مجھ سے بھی خطا ہوئی تھی، اور میں جتنا آج اللہ کو جلال میں دیکھ رہا ہوں، نہ پہلے کبھی اس کا جلال اتنا تھا اور نہ بعد میں ہوگا، لہذا میں نہیں جا سکتا. اذهبوا الی غیری، کسی اور کے پاس چلے جائیں. اور کہاں جائیں گی؟ اذهبوا الی نوح، تو تم نوح علیہ السلام کے پاس چلے جاؤ. یہ جو ڈائریکٹ کی رٹ لگاتے ہیں نا جی، اب اسی حدیث سے پتہ چل جاتا ہے کہ ڈائریکٹ کسی کی ضرورت نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں بھی جو کچھ انسان کو عطا فرمایا ہے وہ انبیاء کے ذریعے عطا فرمایا ہے. دین، ایمان، سارا انبیاء کے ذریعے. اور وہاں بھی جو بات
کرنے کی نوبت آئے گی تو کوئی بھی نہیں جائے گا. یہ سارے اسی طرح مخلوق کے دروں پہ چکر لگائیں گے. آج جو انکار کرتی ہیں وہ بھی انہی میں ہی ہو. نوح علیہ السلام بھی انکار کر دیں گے. سب لوگ، سب انبیاء علیہ السلام انکار کریں گے. جب ہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے تو وہ ارشاد فرمائیں گے کہ میں خود تو اس وقت حاضر نہیں ہو سکتا، میں تمہیں لے چلتا ہوں اس ہستی کے پاس جن کو یہ شرف حاصل ہے کہ وہ ہماری سفارش کر دیں. وہ نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں لے جائیں گے حضرت عیسیٰ علیہ السلام. جب لوگ وہاں جا کے عرض کریں گے کہ یا رسول اللہ ہم بہت پریشان ہیں، اللہ کی بارگاہ میں ہماری سفارش کی جائے، تو نبی کریم علیہ السلام کے الفاظ بخاری میں موجود ہیں. آپ ارشاد فرمائیں گے کہ آنا لہا، ہاں میں اسی لیے ہوں، میں اس کام کے لیے ہوں. پھر حدیث پاک میں آتا ہے کہ نبی کریم علیہ السلام سجدے میں پڑ جائیں گے. اللہ سے بات کرنے کا طریقہ بھی تو ہر ایک کو نہیں آتا نا. اس کی بارگاہ میں بات کرنے کی جرت بھی ہر ایک کو نہیں، سلیقہ بھی ہر ایک. سجدے پر پڑ جائیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح و تحلیل حمد و ثنا کرنے کی حد کر دیں گے نبی کریم علیہ السلام. پھر دریائے رحمت جوش میں آ جائے. پھر اللہ پاک کی بارگاہ سے یہ آواز آئے گی کہ ارفع راسک یا محمد اسأل توتا، اے محمد اپنا سر اٹھائیے، تم سوال کرو ہم عطا کریں گے. رشفا تو شفا، تم سفارش کرو قبول کی جائے گی. پھر نبی کریم علیہ السلام سر اٹھائیں گے اور حساب و کتاب شروع کرنے کی سفارش ہوگی. تو اس حدیث کے، اس آیہ کریمہ کے تحت یہ مفسرین نے حدیث درج فرمائی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں کسی کو بولنے کی جرت نہیں ہوگی سوائے اس کے جس کو اللہ پاک اجازت فرمائے گا. تو سب سے پہلے اس دن اجازت ہمارے آقا علیہ السلام کی ہوگی اور آپ شفاعت کریں گی. اس کے بعد پھر یہ شفاعت کا دروازہ کھل جائے گا. پھر سارے انبیاء بھی کریں گے، پھر علماء حق بھی کریں گے، پھر چھوٹی عمر میں جو بچے نابالغی کی حالت میں فوت ہو گئے وہ بھی اپنے ماں باپ کی سفارش کریں گے. پھر دروازہ کھل جائے گا. ذالک الیوم الحق، یہ دن جو ہے نا یہ برحق ہے. فمن شاء اتخذ الی ربہ مآبا، جو چاہتا ہے وہ اپنے رب کی بارگاہ میں پناہ حاصل کر لے. جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی احکام پر چل پڑا اس نے پناہ حاصل کر لی. انا انذرناکم عذابا قریبا، بے شک ہم نے ڈرایا ہے تمہیں جلد آنے والے عذاب سے. بندے کو تو دور نظر آتا ہے نا، لیکن اللہ کو دور نہیں نظر آتا. جی کل قیامت کا دن، ہر کوئی کہتا ہے کل قیامت کا دن. یوم ینظر المرء ما قدمت یداہ، اس دن دیکھ لے گا ہر شخص جو کچھ اس نے آگے بھیجا ہے. برے عمل بھیجے ہیں وہ بھی دیکھ لے گا، اچھے عمل بھیجے وہ بھی دیکھ لے گا. یقول الکافر ویقول الکافر، اور کافر کہے گا لا یا لیتنی کنت ترابا، اے افسوس میں مٹی ہو جاتا، آج میں مٹی ہوتا، میں بندہ ہوتا ہی نہ، میں انسان. کافر یہ کہے گا کہ ساری زندگی اکڑ کے گزاری ہے، اللہ کی نافرمانی کرتا رہا ہے. اور حشر کے دن کہے گا کہ کاش میں مٹی ہوتا، میں انسان ہوتا ہی نہ. اس دن سامنا نہ کر سکے گا اللہ تبارک و تعالیٰ کی سوالات کا. تو اللہ پاک اپنے اطاعت گزار بندوں کی صف میں کھڑا ہونے کی توفیق بھی عطا فرمائے اور اپنے لطف و کرم سے مغفرت فرمائے.